اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں مثنوی کے فن و ارتقاء، اور ایک مثنوی جو ہے قدم راؤ پدم راؤ، جو پہلی مثنوی سمجھی جاتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں قطب مشتری جو ہے ملا وجہی کی ہے، اسی کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو مصنف کے بارے میں دیکھیے، اصل نام ان کا کیا رہتا ہے؟ اسد اللہ، اور وجہی جو ہے یہ ہے ان کا تخلص۔ پیدائش ہے 1566 یا 1567، اور وفات ہے 1659۔ ملا وجہی محمد قلی قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ تو یہ بھی اس سے پہلے دسمبر والے میں ایگزام میں آیا ہوا تھا کہ کس کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ تخلص کے سلسلے میں دیکھیے، فارسی کلام میں اس کا تخلص وجہی بھی ہے، وجیہی بھی ہے، اور وجیہ بھی ہے۔ قطب مشتری میں ہر جگہ تخلص وجیہی آیا ہے، لیکن سبرس میں ہر جگہ وجہی ہے، یعنی ہاں کے سے پہلے یا نہیں ہے، وجیہی نہیں ہے۔ حدیقۃ السلاطین میں بھی اسے ملا وجہی شاعر دکنی لکھا ہے۔ تو اس طرح ان کے تخلص کے بارے میں دیکھیے، وجہی، وجیہی، وجیہ۔ اور نام پہلے کسی نے وجیہ الدین بھی کہا ہے، لیکن خود ان کے اشعار سے تاج الحقائق میں یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے، اسمم اسد اللہ وجہی است تخلص، ان اسمم میرا نام اسد اللہ ہے اور تخلص وجہی ہے۔ تو اس طرح اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے نام اسد اللہ کے علاوہ کچھ تصور کیا جائے۔ ڈاکٹر زور اپنی کتاب اردو شہپارے میں لکھے ہیں، وہ غالباً ابراہیم قطب شاہ کے عہد حکومت میں پیدا ہوا اور کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی۔ اس کی نشو و نما اس زمانے میں ہوئی جبکہ گولکنڈہ میں اردو ادبیات کا آغاز ہو چکا تھا، اور غالباً چند اچھے شاعر بھی پیدا ہو چکے تھے، خصوصاً جب اس نے قطب مشتری لکھی۔ عام طور پر اردو شاعری کا چرچا ہو چکا تھا، اور کئی شاعروں سے وجہی کی چشمک بھی تھی اس زمانے میں جب وہ قطب مشتری لکھا تھا۔ ہاں، تو 4 بادشاہوں کے حد دیکھیں: ابراہیم قلی قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، قلی قطب شاہ، اور عبداللہ قطب شاہ۔ جیسا کہ اوپر ہی دیکھیں کہ ابراہیم قلی قطب شاہ کے زمانے میں پیدا ہوا ہے، اور عبداللہ قطب شاہ جس کے لیے کی فرمائش پہ انہوں نے سبرس لکھے تھے، اور محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پہ یہ قطب مشتری لکھی ہے۔ وجہی کے بچپن میں محمود، فیروز اور خیالی کی شہرت سارے گولکنڈہ میں پھیل چکی تھی، یعنی اس زمانے کی یہ شاعر رہے ہیں۔ یہ سوال بھی آتا ہے کہ کس کے زمانے کے، وجہی کے زمانے کے شاعر کون کون ہیں؟ تو یہ یاد رکھیے، محمود، فیروز اور خیالی۔ وجہی صرف دکنی معاصرین سے اپنا مقابلہ نہیں کرتا بلکہ سارے ہندوستان کے شعراء سے کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ کسی ایک علاقے کا بننا چاہتا تھا، بلکہ پورے ہندوستان کا ان کے شعراء سے اپنا مقابلہ کرتا تھا۔ سبرس میں بھی وہ اپنی زبان کو زبان ہندوستان کہتا ہے، زبان دکن کہنے کے بجائے زبان ہندوستان کہتا ہے۔ ابن نشاطی نے پھول بند 1066 کے مطابق 1655 میں لکھی اور اساتذہ کرام کا ذکر کیا جو اس وقت وفات پا چکے تھے۔ اس میں وجہی کا نام نہیں ملتا، لیکن 1088 بمطابق 1677 جب طبعی بہرام و گل اندام لکھتا ہے تو وجہی کو اسی طرح خواب میں دیکھتا ہے جس طرح وجہی نے فیروز کو خواب میں دیکھا تھا اور اس کے کلام کی داد دی تھی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وجہی 1066 بمطابق 1655 کے بعد اور 1088 بمطابق 1677 سے پہلے وفات پا چکا تھا۔ پروفیسر جور نے وجہی کا سال وفات 1070 بمطابق 1659 کے قریب متعین کیا ہے۔ دیکھیے، اس میں کئی سوال بھی حل ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر یہ سوال آ جاتا ہے کہ وجہی کس کو خواب میں دکھتے ہیں تو طبعی ہے، طبعی ان کا بہت بھی بڑا مداح رہا ہے، اور اگر یہ آتا ہے کہ وجہی کے خواب میں کون آتے ہیں تو یہ آپ کو ان کے سوال کا ان کا جواب ہے فیروز۔ تو اس طرح جزیات خود سے نکالیے۔
وجی سے کئی تصانیف یادگار ہیں، انہوں نے کئی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں جن میں دیوان وجیہی، فارسی کا مخطوطہ کتب خانہ سرسالار جنگ میں محفوظ ہے، مثنوی کتب مشتری جو آپ کے سلیبس میں ہے 1609 اور سبرس 1045 و مطابق 1635۔ اس کے علاوہ جو تاج الحقائق ہے جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے، مولوی عبدالحق نے اسے منسوب کیا ہے ان کے طرف، لیکن بعد میں تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ان کی نہیں، وجیہ الدین وجیہی رہے ہیں، ان کی وہ کتاب ہے۔ وجیہی کا مزار حیدرآباد میں سید حسن شاہ برہند کے درگاہ میں موجود ہے۔ تو اس طرح پوری ان کی حیات و خدمات آپ کے سامنے رہی۔